وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات واسطے. درود اور سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے جو رہبر رہنما ہادی مرشد پیر پیغمبر بن کے آئے. حمد و ثنا درود و سلام تو بعد عزیز بھائیو، رمضان دا مہینہ بہت تیزی دے نال جا رہے. نصف رمضان گزر چکے ہیں.
اللہ پاک ساڈے رکھے گئے روزے، قرآن دیاں تلاوتاں، صدقہ خیرات، ذکر و اذکار اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ جیڑی میں آیت مبارکہ پڑھی، اللہ نے اس آیت مبارکہ چ ارشاد فرمایا، رمضان دے مہینے اندر اسی قرآن پاک نازل فرمایا کہ لوگ اس قرآن نو پڑھ کے ہدایت یافتہ بن جائیں۔ اور لوگ کیویں قرآن نو پڑھ کے ہدایت یافتہ بنن گے؟ جدو قرآن نو بطور ترجمہ تفسیر پڑھیا جائے گا، پھر ہدایت کا سبب بنے گا۔ جب تک مسلمان اس نو بطور ثواب پڑھتے رہیں گے، ثواب ملتا رہے گا، لیکن ہدایت اور سچی رہنمائی اس تو مسلمان دور رہیں گے۔ قرآن پاک کے اندر حال، ماضی، مستقبل اللہ نے سب کچھ بیان کیتا ہے۔ اس وقت پوری دنیا جنگ دی لپیٹ اندر، خطیاں دے خطے اس وقت جنگ دے اندر نے۔ ان حالات وچ بطور پاکستانی، بطور مسلمان میری کی ذمہ داری ہے؟ اپنے ملک، قوم، ملت واسطے انشاءاللہ قرآن تو اے رہنمائی لواں۔ جدوں بھی ایسے موقع آندے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں نو ایک قرآنی درس دیندے۔ اور قرآنی درس کی اللہ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اے مسلمانوں، اللہ دی رسی نو مضبوطی نال تھام لو تے فرقے فرقے نہ ہویا جے۔ یعنی اللہ دی رسی کی، یعنی قرآن اور نبی دا فرمان، اس نو مضبوطی نال تھام لو، فرقے فرقے، گروہ گروہ نہ ہویا جے۔ گروہ بندی دا نقصان کی، کافر مسلمانوں نو گروہ بندی دا شکار کر کے نقصان پہنچائے گا، ختم کر دے گا۔ اور آج تسی دیکھ رہے ہیں مسلمان ملکی گروہ بندی، علاقائی گروہ بندی، مذہبی گروہ بندی، ہر طرح کا شکار ہو کے اس وقت دنیا دے اندر کافروں کو مارا کھا رہے ہیں۔ انہوں کا اتحاد کیویں ہوئے گا؟ اللہ نے قرآن پاک چ ایک اتحاد دا ایک طریقہ دسیا ہے کہ اگر مسلمان بھی اپنے اندر اتحاد پیدا کرنا چاہن، اونا چیزاں تے کہ جیڑیاں چیزاں اونا دے درمیان مشترک نے، اونا تے اکٹھے ہو جان۔ آؤ ذرا قرآن کے اندر سورہ آل عمران اللہ فرماتے ہیں قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ۔ اللہ فرماندے ہیں میرے نبی ان اہل کتاب نو یعنی یہودیاں نو بدترین دشمن نے۔ ایک گل مسلمانہ دی تے یہودیاں دی ہو رہی، مدینے چ کٹھے رہندے سن، اسی تو مسلمان ہیں نا،
یہ یہودیاں نال اتحاد ہو رہا ہے کس بنیاد تے؟ اے میرے نبی نہ اہل کتاب نو کہہ دیو آؤ اونا گلاں تے اونا باتاں تے اسی اتحاد کر لئیے جیڑیاں ساڈے تے تہاڈے درمیان مشترک نے. اللہ نعبد الا اللہ، تسی بھی ایک اللہ نو من دیو اسی بھی ایک اللہ نو مننے ہیں. یعنی تہاڈا اللہ دی عبادت دا نظریہ بطور اہل کتاب، ساڈا بھی نظریہ کہ اسی ایک اللہ دی عبادت کرنے. وَلَا نُشْرِكَ، اللہ فرماندے نے کہ اسی بھی شرک نہیں کر دے تے تہاڈی کتاب تے تہاڈے نبی نے بھی کہا کہ مشرک نہ بنو. شرک دے بھی مخالف سن، لیکن سارے نہیں. جویں عیسائیاں وچ بھی بہت سارے گروہ نے جڑے تسلیس تین خداواں دے پجاری نے، اسی طرح یہودیاں وچ بھی سی، انہاں وچ بھی کافی گروہ بندی سی، لیکن عمومی دین انہاں دا یہی سی کہ اللہ نال شرک نہیں کرنی، اللہ دی عبادت کرنی. اس گل تے اللہ نے قرآن دے ذریعے ایک اتحاد دا درس دیتا کہ ایک ملک چ رہندے ہو، ٹھیک ہے تسی اپنے مذہب دے مطابق عبادت کر دے ہو، لیکن دشمن دے مقابلے جو تسی کٹھے ہو جو. پھر میثاق مدینہ جنم لے کہ باہروں کوئی حملہ آور ہوئے گا، یہودی تے مسلمان اکٹھے دفاع کریں گے. اور ہونتے مسلمانہ نے آپس چی 5 چیزاں تے اتفاق ہے مسلمانہ تھا. قرآن پاک سے نا یہ 5 چیزاں کیڑی ہیں، بلکہ 6 چیزاں. ابتدا دے وچ اللہ نے فرمایا ہے اچھا 6 چیزاں سارے مسلمان مانتے ہیں، وہ کیڑی ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، کہ مسلمان غیب تے ایمان رکھ دینے. غیب کی چھپی ہوئی چیز، اللہ غیب ہے لیکن ساڈا ایمان ہے کہ اللہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے ساڈا ایمان کہ اور آخر الزمان نبی ہے، ہن موجود نہیں ساڈے اندر لیکن ساڈا ایمان ہے. فرشتے ایسے نہیں ویکھے لیکن ساڈا ایمان ہے کہ ہے نے. جنت اور دوزخ ایسی نہیں ویکھی لیکن ساڈا ایمان ہے کہ جنت اور دوزخ ہے. جنت یا نعمتاں تے جہنم دے عذاب، یہ ساڈا ایمان ہے. اللہ فرماندے نے الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے غیب تے ایمان لے کے آندے نے. اچھا مسلمانہ چو کیڑا فرقہ کہ جڑا غیب تے ایمان نہیں لے آندا؟ گندے جایا جی. ایک چیز. دوسری چیز وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ایمان والے دی دوسری نشانی ہے کہ وہ 5 وقت دیاں نمازاں پڑھتے نے. نمازاں تے سارا دا ایمان ہے. ایک اختلاف ہے، پڑھن تے اختلاف ہے، طریقے تے اختلاف ہے، لیکن نمازاں تے اختلاف نہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ایمان والے دی دوسری نشانی کہ وہ نمازاں نو قائم کر دینے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اسی جو انہاں نو دتا ہے ان دے وچوں ساڈی راہ وچ خرچ کر دینے. زکات نو سارے ہی من دے، مختلف انداز نہ اللہ دی راہ چ خرچ کرنا سبھی تسلیم کر دے. چوتھی ایمان دی بات والذین یؤمنون بما انزل، اللہ فرماندے نے چوتھی چیز جڑی تہاڈے تے قرآن کتاب نازل کیتی ہے اون دے تے ایمان رکھ دینے. قرآن نو ہر مرتبہ فکر مند،
اور پنجویں چیز وما انزل من قبلک، جو تہاڈے تو پہلے کتاباں تے پیغمبر نازل فرمائے انہاں تے ایمان رکھ دینے۔ ہر مسلمان دا عقیدہ ہے تورات، زبور، انجیل منزل من اللہ کتاباں۔ چھٹی تے آخری چیز وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت تے او ایمان رکھ دینے۔ ہر مسلمان دا یہ عقیدہ ہے کہ میں مر کے اٹھنا ہے۔ یہ 6 چیزاں تمام مسالک دے اندر مشترک نے، برابر نے۔ اچھا یہ 6 چیزاں نو جنہ لوگوں نال میری گل بات ہوئی نا مختلف مسالک دا، وہ سارے انہوں من دے۔ 6 چیزاں تے اکٹھے ہو جو۔ قرآن یہی گل کر رہا نا، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ، اے میرے نبی نے اہل کتاب نو کہہ دیو آؤ جو تہاڈے تے ساڈے درمیان چیزاں برابر نے، اسی اوندے تے اکٹھے ہو جائیے۔ اج بھی چیزاں کٹھے ہونے والیاں تو بڑیاں نے، لیکن المیہ کی کہ کٹھے ہو نہیں رہے۔ تو اس وقت امت نو اتفاق، اتحاد، یکجہتی دی اشد ضرورت۔ دوسری بات اللہ نے قرآن پاک دے اندر ایک اور واقعہ ساڑھے واسطے بطور ہدایت تے بطور سبق بیان کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تے حضرت ہارون علیہ السلام دونوں نبی سن تے دونوں بھائی سن۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم دے کچھ بندے لے کے کوہ طور تے چلے گئے۔ جڑے پیچھے بنی اسرائیل دے لوگ سن، اور سامری جادوگر انہیں ایک بچڑا بنایا، ہوا اندے چ گزردی تے وہ آواز دیندا سی، انہیں کہا لے اے ساڈا رب ہے، انہوں دی پوجا شروع کر دیتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون نو پچھو اپنی نیابت دیتی سی کہ پچھو یار خیال رکھی۔ انہوں نے دیکھا کہ یار قوم ساری کیڑے پاسے لگ پئی، شرک والے پاسے لگ گئی۔ تو ہارون علیہ السلام نو قوم نو کی کیا؟ اللہ فرماندے نے یا قومی انما فتنتم به وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي، اے میری قوم اے تہاڈے تے آزمائش آ گئی جے، اے تانوں آزمایا جا رہا ہے۔ اس آزمائش چ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، تہاڈا پروردگار عرش والا رحمان ہے۔ وَأَطِيعُوا أَمْرِي فَاتَّبِعُونِي، لہذا تسی میری گل من جاؤ، اس سامری جادوگر دے پیچھے لگ کے بچڑے دی عبادت تے پوجا نہ کرو، میری گل من۔ قوم نے پتا کو جواب کی دیتا؟ قوم نے جواب دیتا کہ اے ہارون موسیٰ دے آمن تک تے اسی ایک کام ہی کریں، موسیٰ علیہ السلام دے آمن تک اسی ایک کام کریں۔ کہنے لگے قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، ہارون نے جواب دیتا بنی اسرائیل نے کہ اسی اس وقت تک جب تک موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آ جاندے اسی اس بچڑے دی ہی پوجا کرانگے، اسی ایویں ہی کرانگے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، آ کے اپنے برانوں داڑھی تو پکڑ، قرآن دے الفاظ
کہنے لگے قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ذلوا، موسیٰ ہارون نو کہنے لگے اے میرے بھائی ہارون، کیا تو انہاں نو روکیا نہیں سی جدو اے گمراہ ہو رہے سن؟ جواب سنیا جی، انہاں نو روکیا نہیں سی؟ تو ہارون علیہ السلام نے ایک جواب دیتا، اور جواب ساڑھے واسطے مشعر راہ ہے۔ کہنے لگے انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل۔ ہارون علیہ السلام کہنے لگے میں اس گل تو ڈر کے انہاں نال بحث نہیں کیتی کہ تو کہیں گا کہ میرے بعد بنی اسرائیل چ میرے بھرا نے تفرقہ پا دیتا ہے۔ میں تے اس گل تو بھراوا انہاں نال پوری بحث نہیں کیتی، لڑائی نہیں کری کہ میں پچھو اپنے بھرا نو نائب بنا کے گیا سا، انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے پچھو۔ یعنی نبی اتنا ڈریا کرتے سن تفرقہ بازی تو۔ اور پھر اللہ نے ساڑھے واسطے قرآن پاک ایک حل بھی بیان کیتے کہ اگر اختلاف، یہ نہیں کہ اختلاف نہیں ہونا، اختلاف تے بڑے ہونے نے، اسی دیکھ رہے اختلاف ہوندے نے، دنیاوی معاملات اختلاف ہو جاندے نے، تجارتی معاملات اختلاف ہو جاندے نے، معاشرتی معاملات ہو جاندے نے، دینی معاملات ہو جاندے نے۔ اختلاف دی صورت دے وچ پھر ساڑھے واسطے قرآن رہنمائی کی کرتا، پھر کی کرنا چاہیے؟ ڈانگا چکنیاں چاہیے، سر پاڑنا چاہیے، قتل و غارت کرنی چاہیے؟ نہیں۔ آؤ ذرا قرآن پڑھیے۔ اللہ فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اے مسلمانوں، اگر تواڈے درمیان کسے گل تے تنازع پہ جائے، لڑائی جھگڑا پہ جائے، اختلاف پہ جائے، تسی اس اختلاف نو اللہ تے اس دے رسول دی طرف لٹایا کرو، یعنی اس دی طرف لے کے آؤ۔ کیڑا بندہ ان دی گل قرآن اور حدیث دے مطابق ہے، کیڑا بندہ حق تے انہوں پرکھو اللہ اور رسول دی کسوٹی تے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر تواڈے درمیان تنازع پیدا ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے، فی شیئن، کسے چیز دے بارے بھی، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تے اس نو تسی اللہ تے اس دے رسول دی طرف لٹایا کرو۔ اپنے فیصلے قرآن اور حدیث دی روح نال نپٹایا کرو۔ کیا ساڈے گھراں وچ، ساڈیاں پنچایتاں وچ، ساڈے معاشرے وچ سپر قرآن حدیث ہے؟ نہیں ہے۔ کمپرومائزڈ ہو جانے، کسی دا حق کھا لینے، کسی نو کھوا بینے۔ تو اللہ نے اختلاف دا حل دسیا کہ اللہ اور اس دے رسول دی طرف رجوع کرو۔ قرآن پاک چلا نے گروہ بندی دے بارے بڑی سخت وعید کی تھی۔ اپنے نبی نو کیا، اے میرے نبی، جڑے لوگ گروہ بندی کرتے نے، مسلمانوں وچ تفرقے دا بیج بوندے نے، انہاں کولوں برات دا اعلان کر دے کہ جڑے مسلمانوں دے وچ میری امت چ گروہ بندی کرن گے، میں محمد ہاں، انہاں دے کسے معاملے والے بھی کوئی تعلق نہیں۔ سورۃ الانعام دے اندر اللہ نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جڑے لوگ بھی میرے دین دے وچ گروہ بندی کرن گے، تفرقہ بازی کرن گے، وَقَانُوا شِيَعًا،
یہ آپس وچ لڑ کے تے گروہ تے فرقے بن جان گے. لست منہم فی شیئن تے میں انہاں دے کسے عمل دا بھی ذمہ دار نہیں ہوواں گا. یعنی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دے کسے عمل دے بھی ذمہ دار نہیں، نہ ان دی نمازاں دے ذمہ دار، نہ ان دے روزیاں دے ذمہ دار. اور سفارش تو بندہ خالی ہو جاتا ہے جڑا امت دی وحدت نو پارا پارا کر دے. اور ایک دوسرے مقام تے اللہ نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض. اے ایمان والےو تسی کافرانو دیکھو کہ کافر کافر دا دوست. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، کافر کافر دا دوست. امریکہ عیسائی ہے، دوست کندا ہے؟ یہودی دا. اسرائیل یہودی ہے، دوست کندا ہے؟ ہندو دا. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، سارے کافر ایک دوسرے دے دوست نہیں. الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر. اے مسلمانوں جی میں کافر متحد نے، اگر تسی متحد نہ ہوئے تے زمین وچ بہت بڑا فساد پھیل جائے گا. پھیلیا پیا نا، مسلمان متحد نہیں فساد پھیلے گا. اسرائیل پہلے حملہ کرتا ہے غزہ تے، مسلمان ٹس تماس نہیں ہوندے. پھر وہ لبنان تے کرتا ہے، پھر وہ شام تے کرتا ہے، پھر وہ یمن تے کرتا ہے، پھر وہ ہو نا اسرائیل تے کر رہے، ایران تے کر رہے. پورا خطہ. اور مسلمانوں نے اپنے ہمدرد اور اپنے محافظ امریکہ اور اسرائیل نو بنایا ہے، اور وہ شرارتی لوگ نے انہوں اڈے بنائے نے. اور لا محالہ ایران جدو انہوں نے حملے کردا ہے تے آپس مسلمانوں دا تفرقہ بڑھے گا، دلاں چ دوریاں بڑھن گی. اور یہ ہو رہے ہیں. دبئی، یو اے ای، اے عرب ریاست کدی تصور ہے سی؟ انہاں کھرباں ڈالر لا کے امن پیدا کیتا ہوتے، سرمایہ کاری لے کے آئی. لیکن دشمن دی سازش اور شرارت، اور سب تو بڑی شرارت شیعہ سنی دا فتنہ پیدا کی. اس فتنہ نو برائے، اور اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اگر کوئی شیعہ انہوں کافر مار دے تے مسلمانوں دا بڑا طبقہ انہوں شہید نہیں کہندا. اگر سنی ماریا جائے تے شیعہ دا بڑا طبقہ انہوں شہید نہیں سمجھتے. یہ دوریاں ہے نا. اچھا اس دوری دا اسلام میں فائدہ ہویا یا نقصان ہویا ہے؟ بہت ہی زیادہ نقصان ہویا ہے. ایو تفرقہ بازی دا بیج ہے کہ جس دی وجہ تو آج کو کافر ایک ایک ملک نو اور جناب نشانہ بنا دے. تو آؤ بات کر رہا سا اتحاد اور اتفاق دی، تفرقہ بازی نو ختم کرن دی، اور وہ کیویں ممکن ہے اور اندے چسی کیویں کوشش کر سکنے. میں ساری باتاں قرآن تو کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. بڑی پیاری گل اللہ نے کی تھی. اللہ فرماتے ہیں او مسلمانوں تسی اللہ دی اس نعمت نو یاد کرو جدو اسلام تو پہلے تسی ایک دوسرے دے دشمن ساجے. اوس و خزرج دشمن سن، آپس دے وچ 40 سال سینکڑوں بندے مارے. اللہ فرماندے نے اس نعمت نو یاد کرو جیڑی اسلام والی نعمت تہاڈے درمیان میرا نبی لے کے آیا.
اذ کنتم اعدان تسی آپس چ بڑے بڑے دشمن ساجے فالف بین قلوبکم اللہ نے تانوں آپس وچ اسلام دی وجہ تو پائی پائی بنا دیتا اسلام دی وجہ تو فَأَصْبَحْتُمْ بِهِ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا تسی اسلام دی وجہ تو پائی پائی بن گئے اسلام دی وجہ تو پائی پائی بنے لیکن آج مسلمان ہو کے پھر پرا بندی ختم ہو گئی پھر گروہ بندی آ گئی ہن میرا بھائی جے تک مینوں لب جاوے میں اہل حدیث ہے تے مینوں کوئی اہل حدیث لب میرا تے ہی بھائی ہے اچھا باقی جی باقی نہیں میرے بھائی اچھا بہت یہ دوریاں دماغاں وچ نے اور جے کوئی اہل سنت دا بندہ اہل سنت نوں مل گیا اوکے میرا تے بھائی تے اے میرا نہیں بھائی اے دوسرے مسلک یہ دوریاں ہیں نا میرے بھائی اے شیعہ اے میرا نہیں بھائی یہ تے کفر دا فتوی ہے تو میرے بھائیو اللہ کہتے ہیں اسلام تے ایسی چیز سی جڑا پائی پائی بنا دا سی تسی اس اسلام دی وجہ دے نال آپس چ ایک دوسرے تو مختلف ہو کے تفرقہ ہو گئے غلط ٹرانسلیشن کی تھی اسلام دی اور اگے اللہ نے فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ اللہ نے تواڈے دلاں وچ اسلام دی وجہ تو محبت پیدا کر دیتی لو انفقت اللہ اپنے نبی نو کہہ رہے تھے لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم اے میرے نبی تسی دنیا جان دیاں ساریاں دولتاں خرچ کر دیندے تے انہاں دے دلاں وچ محبت پیدا نہیں کر سکدے جو اسلام دی وجہ دے نال انہاں دے دلاں وچ آپس چ محبت پیدا ہو گئی اسلام تے ایسی پاورفل شے اسی اسلام تو کی سمجھ لیا کافر کافر فلاں کافر گستاخ اللہ فرماندے نے اسی اے میرے نبی دنیا جہان دیاں دولتاں خرچ کر کے تسی انہاں دے دلاں وچ محبت پیدا کرنا چاہو محبت پیدا نہیں کر سکدے ساجے اے تے صرف ساڈا اسلام ہے جڑا تہاڈے ذریعے اسی لے کے آئے تے انہاں نوں اسی اسلام دی وجہ تو پائی پائی بنا دتا قرآن کہندا ہے انما المؤمنون اخوہ اے ایمان والے ہو تسی سارے آپس وچ پائی پائی ہو تہاڈا علاقہ اور تہاڈی نسل اور تہاڈی قومیت اور تہاڈا رنگ اور تہاڈا ملک اور لیکن کلمہ ایک کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کلمے نے تہانوں آپس وچ پائی بنائی بنا دیتا ہے ایک کلمے نے بنا دیتا ہے کیا آج ہر کلمہ پڑھنے میں اسی اپنا بھائی سمجھ رہے ہیں اگر تے سمجھ رہے ہیں تو ایمان پکا ہے اگر نہیں تو پھر ایمان دا محاسبہ کریے یہ رمضان احتساب دا مہینہ نا اور یہ بھی احتساب کریے اللہ نے ایک اور مقام تے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ اے ایمان والے انہاں لوگاں دی طرح نہ ہو جانا جڑے ایمان لے آمن تو بعد تفرقہ بازی دا شکار ہو گئے انہاں اختلاف پیدا کر لیا حالانکہ انہاں کل ساڈا قرآن آ چکیا ہے قرآن آمن دے باوجود بھی اختلاف پیدا کیتے چاہے اختلاف کدوں شروع ہوتا ہے بھائی جدوں اسی کوشش کرنے کہ لے ہن میں گل کر دیتی تے اے من وہ کہندا یار میرا ہلے دل نہیں کردا میرا ہلے تحقیق نہیں پوری میں نہیں مانتا اسی پھر وہ کفر دا فتوی لانے
اچھا منوانا اسی جدوں شروع کر دیں نا منوانا تو یار اللہ نے اپنے نبیوں نے بھی اختیار نہیں دیتا جی منواون دا اختیار ہوندہ تو نبی دا کوئی چاچا جہنم چ نہ جانتا صرف سناون دا اختیار ہے تے سنانا کیویں ہے اللہ فرماندے نے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ کہ لوگاں نو تسی حکمت دے نال سناؤ حکمت کی ہے او کافرو او بدتیو او مشرکو او گستاخو یہ حکمت ہے او بھائی یہ تو لڑائی ہے ساڑی دعوت ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ اے لوگو اللہ دی طرف حکمت نال لوگاں نو دعوت دیو تے اچھے انداز نال والموعظۃ الحسنہ انداز اچھا ہوئے انداز ناسیانہ ہوئے ہمدردانہ ہوئے انداز جناب ایسی چیخو چلاہٹ ہے کہ لوگ پناہ طلب کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتَ فَزًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ اے میرے نبی اگر تسی سخت زبان ہوندے جڑے لوگ اج تواڈے ارد گرد جمع نہیں ایک کدی جمع نہ ہو سکدے بد اخلاقی اور بد زبانی موقف صحیح بھی ہوئے حق بھی ہوئے لوگ جمع نہیں ہوتے تو آؤ کچھ حدیثہ نے اتحاد اور اتفاق تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک شخص نو دیکھیا وہ ایک قرات کر رہا سی قرآن دی آیت دی کوئی قرات سی کہتے میں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لو اور طریقے نال سنی میں ادھے نال بحث شروع کر دیتی تے میں پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جدو میں لے کے آتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ساڑھا رویہ دیکھے بحث آلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بڑی ناگوار گزری تو آپ نے کی فرمایا اے میرے دونوں مسلمان ساتھیو تسی دونوں ہی بڑے اچھے ہو تے تسی دونوں ہی صحیح پڑھ رہے ہو دونوں ہی اچھے ہو دونوں ہی صحیح پڑھ رہے ہو لیکن تسی آپس وچ جڑا اختلاف کیتا ہے اس طرح دے اختلاف تواڈے تو پہلیاں قوماں نے کیتے تے او اس اختلاف دی وجہ دے نال آپس وچ گروہ تے ہلاک ہو گئے فتنے بن کے گروہ ہو کے ہلاک ہو گئے اچھا گل تو ان مسئلے دی سی نا ایتھے بھی قرآن دی آیت دی سی اختلاف ہے تو ہی پیا نا یہ بہت بڑی بات ہے کہ بھائی قرآن دیا گلاں اختلاف واسطے نہیں ہوندیاں یہ سمجھاؤن واسطے ہوندیاں اچھا ایک اور مقام پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان فرما دیں کہتے کہ اسی مسجد بیٹھے دو چار اتھے صحابہ بیٹھے دو چار اتھے بیٹھے دو چار اتھے بیٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہنے لگے اے میرے صحابہ اے میں کی ویکھ رہا کہ تسی مختلف ٹکڑیاں وچ بیٹھے ہوئے ہو یعنی ناگواری یعنی آپ نو تو اتنا بھی علیحدہ بیٹھنا گوارا نہیں سی حضرت ابو سالبہ خشنی رضی اللہ عنہ بیان فرمان دے کہ جدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر چاہن دے آپ دے صحابہ نال ہون دے تو صحابہ کرام پڑاؤ ڈال دے تو کچھ صحابہ ایک پاسے نکل جان دے کچھ دوسری طرف کو تیسری کو چوتھی طرف یعنی بکھر جان دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ تہاڈا جنگل وچ بکھر جانا اے شیطان دی طرفوں ہے یعنی بکھر جانا آپس اکٹھے نہ رہنا بکھر جانا اے شیطان دی طرف تو حضرت ابو سالبہ رضی اللہ عنہ کہندے نے کہ اس فرمان تو بعد صحابہ جدوں بھی کٹھے رہندے تے او کٹھے ہی رہندے جب تک وہ گھر نہ چلے جاندے کہندے کہ اس طرح کٹھے ایسی بیٹھ دے کہ ایک چادر چ سارے چھپ جاندے سے یعنی اتنا محبت اور مودت کیا آج دے مسلمانہ چے محبت اور مودت ہے یہ پیدا کرنی اپنے اندر برداشت پیدا کر کے اللہ اکبر
آخری بات، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مسلمانوں خبردار ہو جاؤ، تہاڈے تو پہلے جڑے اہل کتاب سن انہاں دے 72 فرقے بنے سن، 72 فرقے۔ تو لہذا اے مسلمانوں، اے میرے صحابہ، یاد رکھو میری امت 73 فرقے ہون گے۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ 73 فرقے تو نہ چو جنتی کیڑا ہوئے گا؟ دو باتاں کی تھی۔ ایک حدیث سے فرمایا کہ جنتی او ہون گے جڑے جماعت دی صورت ہون گے، یعنی اختلاف نہیں پیدا کر دے، جڑ کے رہنا چاہن گے، پرا پرا نہیں، انہوں نے جوڑیا جائے تو جڑ جاندے رہے، وہ پرا نہیں رہندے، یعنی جڑے جماعت دی صورت دنیا چ رہن گے، اکٹھے رہن گے، مسلمانوں نال اتحاد اور اتفاق دی صورت چ رہن گے، او لوگ بچن گے۔ دوسرا پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ میرا او گروہ جس تے میں تے میرے صحابہ نے، جڑے لوگ میں تے میرے صحابہ دی شریعت تے چلن گے، او لوگ جنت دے وچ 73واں فرقہ ہون گے۔ یہ صحیح حدیث۔ اچھا یہ تو ادو ہی پتہ لگے گا نا جدو اسی قرآن پڑھا گے تھے، جی قرآن بھائیو پڑھیا ہی نہیں، آؤ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے رمضان دے مہینے وچ جڑا قرآن ساڈے واسطے نازل فرمایا، ھدی للناس، اس قرآن نو پڑھ کے لوگو ہدایت یافتہ بن جاؤ، پڑھیا کرو۔ اگر نہیں تہاڈے کول ٹائم ہے گا علماء کرام کول بہن دا، موبائل لے لو، اندر تو جناب ترجمہ تفسیر ڈاؤن لوڈ کرو، پڑھیا کرو۔ اور جتھے مسئلے دی سمجھ نہ آئے اپنے مسجد دے امام صاحب نو، مفتی صاحب نو، خطیب صاحب نو پوچھ لو، رہنمائی لے لو، ایک کلو لے لو، دوسرے کلو لے لو، اور اپنی اولاداں نو دین پڑھاؤ، مدرسہ پڑھاؤ، قرآن اور حدیث دی تعلیم دلاؤ۔ اور اس واسطے جماعت دے مدارس حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ امت مسلمہ دے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا فرمائے، اور پاکستانی قوم دے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا فرمائے، اور پوری دنیا دے مسلمانوں کافراں دے غیظ و غضب تو اللہ محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔